الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى كل من صحبه وتبعه بإحسان بعده اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن بزبان قرآن و حدیث کے عنوان سے کیا کرتے ہیں. گزشتہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے ثبوت وحی اور ضرورت وحی پر بات کی تھی اور کچھ ناظرین معلومات آپ کی خدمت میں عرض کی تھی. آپ آج مزید کچھ انفارمیشن ضرورت اور ثبوت وحی کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں عبث اور بیکار پیدا نہیں فرمایا، بلکہ اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ اپنی دنیاوی ذمہ داریوں کو، رسپانسبلٹیز کو صحیح طریقے سے ادا کرے اور حقوق اور فرائض کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کرے اور اس کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرے، برے کاموں اور بری خصلتوں سے بچے، اچھے کاموں اور نیک خصلتوں کو اپنائے. اللہ تعالیٰ کی عبادات کیا کیا ہیں، وہ کس طرح ادا کی جائے، وہ کون سے کام ہیں کہ جن سے بچا جائے، وہ کون سے کام ہیں جن کو کیا جائے، اس کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتلانے اور خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے، اور اسی کا نام وحی ہے. انسان کو بنیادی طور پر کھانے پینے کی اشیاء، کپڑوں کی اور مکان کی حاجت ہے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے ازدواج کی ضرورت ہے. لیکن اگر یہ کسی قاعدے اور ضابطے کے بغیر ان چیزوں کو حاصل کرے تو یہ نری حیوانیت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے سے ان کو حاصل کیا جائے تو یہ محض عبادت ہو جاتی ہے. اور اس قاعدے اور ضابطے کا علم اللہ تعالیٰ کے بتلانے اور اسی کی خبر دینے سے ہی ہو سکتا ہے. اسی کا نام وحی ہے. بعض چیزوں کو ہم حواس کے ذریعے جان لیتے ہیں. حواس خمسہ یعنی حواس 5 ہیں، جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دیکھنے کی قوت جسے قوت باصرہ کہا جاتا ہے، اور قوت سامعہ سننے کی قوت، قوت لامسہ چھونے کی قوت، قوت ذائقہ یہ چکھنے کی قوت، اور اسی طریقے سے ناظرین ایک قوت ہوتی ہے کہ قوت سونگنے کی قوت، یعنی دیکھنا، سننا، سونگنا اور چھونا اور چکھنا. یہ 5 قوتیں ہیں جنہیں حواس خمسہ کہا جاتا ہے. تو بعض چیزوں کو ہم حواس کے ذریعے جان لیتے ہیں، جسے رنگ، آواز، ذائقہ. بعض چیزوں کو ہم عقل کے ذریعے جان لیتے ہیں، جیسے 2 اور 2 کا مجموعہ 4، یعنی 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں. یا مصنوع کے وجود سے صانع کے وجود کو ہم جان لیتے ہیں. کوئی بنی ہوئی چیز ہوتی ہے، مثال کے طور پر ایک لکڑی کی کرسی بنی ہے، تو کرسی کو دیکھ کر ہم جان لیتے ہیں اس کو بنانے والا بڑھئی ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے کہ جس نے اس کو بنایا ہے. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو حواس سے جانا جا سکتا ہے اور نہ ہی عقل سے. مثلا نماز کا طریقہ کیا ہے، کتنے ایام کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہے، کس چیز کا کھانا حلال اور کس چیز کا کھانا حرام ہے. غرض عبادات اور معاملات کے کسی شعبے کو ہم حواس خمسہ
اور عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے، اس کو جاننے کا فقط ایک ذریعہ ہے اور وہ وحی الہی ہے۔ ناظرین، اس پر انشاءاللہ ہم مزید آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نساء آیت نمبر 143 143 نمبر آیت، اس کا فرسٹ پورشن، یہیں سے ہمارا سبق ہوگا، آج کا یہی سبق ہوگا۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، آپ باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے آپ موجود ہیں، کلام پاک کو اپنے ساتھ رکھیے، آج کا سبق نکالیے، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی اہم بات ہو اسے نوٹ فرما لیجئے۔ آئیے ناظرین، چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن۔ ناظرین و سامعین، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، لغت القرآن۔ جو سبق ہم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، سب سے پہلے اسے پڑھتے ہیں، پھر اس میں جتنے کلمات ہوں ہر کلمے کو علیحدہ اور پھر ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتے ہیں۔ حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو بتلاتے ہیں۔ مختلف انداز سے تلاوت بھی کی جاتی ہے۔ آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء۔ اب یہاں ذالکا، لیکن رکیں گے تو اسے ذالک پڑھیں گے۔ قاف ناظرین یہ قیل علیہ الوقف کی شارٹ فارم ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہاں رکا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ صاد لام یا یہ وصل کی شارٹ فارم ہے، اس کا معنی یہ کہ یہاں یعنی رکا نہ جائے، ملا کر پڑھنا بہتر ہے، تو ملا کر پڑھنا ہی بہتر ہوگا۔ ہا اولائی پڑھیں گے، لیکن وقف کریں گے، رکیں گے تو ہا اولا پڑھیں گے۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا بہتر ہے۔ ناظرین دیکھتے ہیں کتنے کلمات ہیں۔ مذبذبین ایک کلمہ، بینا دوسرا، ذالکا تیسرا، لا چوتھا، الا پانچواں، ہا اولا چھٹا، واو ساتواں۔ 7 کلمات ہیں۔ باقی ناظرین یہ لا الہ الا یہ سارا ریپیٹ ہو رہا ہے، تو 7 ہی کلمات ہم یہاں پر شمار کریں گے۔ ہر کلمے کو علیحدہ اور پھر ملا کر پڑھتے ہیں۔ مذبذبین بین ذالک، مذبذبین بین ذالک لا الہ هؤلاء لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء۔ ناظرین اب ہم چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ 7 کلمات ہم نے آپ کو بتائے تھے، اب ہم بتائیں گے کتنے اسماء ہیں، کتنے افعال ہیں، کتنے حروف ہیں۔ ہر اسم، ہر فعل، ہر حرف کو آپ نوٹ فرمائیے گا اپنے پاس۔ جب ہم تحقیق اور ترجمے کی جانب آئیں گے تو پھر آپ کو ناظرین سمجھنے میں کوئی مشکل درپیش نہیں ہوگی۔ مذبذبین ایک اسم ہے، بینا دوسرا، ذالکا تیسرا، ہاؤلا چوتھا۔ 4 اسماء ہیں، 4 اسماء یہاں پر موجود ہیں۔ فعل یہاں پر کوئی بھی نہیں۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف کتنے ہیں۔ لا ایک حرف، الا دوسرا، واو تیسرا۔ تو ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 اسماء ہیں اور 3 حروف ہیں۔ فعل یہاں پر کوئی بھی نہیں، باقی کلمات ان کی ریپیٹیشن ہو رہی ہے، تو لہٰذا ہم نے انہیں ایک ہی مرتبہ شمار کیا ہے۔ 4 اسماء 3 حروف ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اسماء کی تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ تو ناظرین پہلا اسم ہے مذبذبین۔ مذبذب، مذبذب ناظرین یہ جو ہے وہ مذبذبین یہ جمع ہے۔ 2 جمع آتی ہیں، مذبذبون اور مذبذبین۔ مذبذبون اور مذبذبین یہ 2 جمع ہیں، اور اس کا جو مفرد ہے وہ ہے مذبذب۔
اس کا مفرد ہے مذبذب. اور یاد رہے ناظرین یہ مذبذب یہ اسم مفعول کا صیغہ ہے. اسم مفعول وہ اسم جس میں مفعولیت کا معنی پایا جائے، جس میں مفعولیت کا معنی پایا جائے، جیسے کیا گیا، جانا گیا، سنا گیا. عمومی طور پر اس طرح ناظرین یہ جو معنی ہوتے ہیں یہ اسم مفعول کے معنی ہوتے ہیں. اور اسم فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت کا معنی پایا جائے، جیسے والا، والے، والی ہو جس کے آخر میں، ترجمے کے آخر میں، وہ عمومی طور پر جو ہے اسم فاعل کا معنی ہوتا ہے. کوئی اور معنی بھی ہو جاتا ہے لیکن عمومی طور پر ہم عرض کر رہے ہیں. تو مذبذب یہ اسم مفعول ہے اور واحد مذکر کے لیے ہے. اور یاد رکھیں ناظرین کہ اس کا معنی ہوتا ہے یعنی ڈگمگایا گیا، یعنی جو شخص ڈگمگا رہا ہو یا درمیان میں ہو، نہ ادھر کا ہو نہ ادھر کا ہو، یا یعنی شش و پنج میں مبتلا ہو، نہ ادھر کی مانتا ہو نہ ادھر کی مانتا ہو، درمیانہ یعنی درمیان میں ہو، جسے کہتے ہیں کہ دو کشتیوں کا سوار ہو. عمومی طور پر اسے مذبذب کہتے ہیں، ڈگمگایا گیا. تو مذبذب مفرد ہے، اس کی جمع ہے، دو جمع آتی ہیں، مذبذبین، مذبذبون. تو مذبذب یعنی ایک وہ شخص کہ جو ڈگمگایا گیا، اور مذبذبین یا مذبذبون بہت سے وہ لوگ کہ جو ڈگمگائے گئے. یہاں چونکہ منافقین کا ذکر ہے تو یہاں مذبذبین سے مراد منافقین ہے. اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے بینا. بینا یعنی بہت سے ہمارے پڑھنے والے بین کہتے ہیں، بینا، بینا نہیں ہوتا، بینا ہوتا ہے. بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان، بینا کا معنی ہوتا ہے درمیان. اور ہمارے یہاں بھی ناظرین یہ استعمال ہوتا ہے، جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بات چیت کر رہے تھے، اسی درمیان میں فلاں شخص آ گیا. اس معنی کے لیے بھی بین استعمال ہوتا ہے. بین، ہم بات چیت کر رہے تھے، درمیان میں ایک شخص نے یہ کہا، اس معنی کے لیے بھی ہم درمیان استعمال کرتے ہیں. وہ شخص ہمارے درمیان بیٹھا تھا، اس معنی میں بھی اسے استعمال کرتے ہیں. تو درمیان بھی ہمارے یہاں یعنی اردو میں یا یعنی جب ہماری جو مادری لینگویجز ہوتی ہیں اس میں بھی یعنی کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو بین کا معنی ہوتا ہے درمیان. اس کے بعد ناظرین اگلا اسم ہے ذالکا. ذالکا یہ اسم اشارہ ہے، وہ اسم کہ جس کے ذریعے کسی کو اشارہ کیا جائے اسے اسم اشارہ کہا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں بھی یعنی جو ہم بات چیت کرتے ہیں تو ہمارے یہاں بھی کئی اشارے ہوتے ہیں. مثلا اردو میں ہم کہتے ہیں اے شخص، تو یہ اے جو ہے یہ اسم یعنی اشارہ ہے. ہم کہتے ہیں وہ شخص، یہ بھی اسم اشارہ ہے. تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو عربی میں بھی وہ اسم کہ جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے اسے جو ہے اسم اشارہ کہتے ہیں. اچھا، اشارہ قریب کا بھی ہوتا ہے، دور کا بھی ہوتا ہے. جس طرح اردو میں ہم کہتے ہیں یہ شخص، تو یہ قریب کا ہوا، وہ شخص یہ دور ہوا. تو قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، بعید یعنی دور کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یاد رکھیں ناظرین کہ میں یہاں پر اسم اشارہ جو استعمال ہو رہے ہیں یعنی ذالکا، یہ تو اسم اشارہ بعید مذکر کے لیے ہے، بعید مذکر کے لیے یعنی وہ، بینا ذالکا وہ. اور بعید مؤنث کے لیے، دور کے مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تلکا. تلکا بعید مؤنث کے لیے، ذالکا بعید مذکر کے لیے. اور اسی طریقے سے قریب مذکر کے لیے ھذا اور قریب مؤنث کے لیے ھذہ استعمال ہوتا ہے. ناظرین انشاءاللہ ہم مزید پڑھیں گے لیکن مختصر سے بریک کے بعد. ناظرین و سامعین آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. تو ناظرین ہم نے یہاں پر ذالکا کے بارے میں بتایا کہ یہ اسم اشارہ ہے، یہ اسم اشارہ ہے. بعض اوقات اسم اشارہ ناظرین یہ جو بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے تو شان اور تعظیم کے واسطے قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. تو وہ بلند رتبہ کتاب تو ہمارے سامنے ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قریب کوئی شخص ہوتا ہے یا کوئی چیز ہوتی ہے جس کی شان اور تعظیم ہوتی ہے تو اسے بھی ہم اشارہ بعید کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثلا کوئی شخص آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے جو بڑے منصب والا ہے،
آپ ان کا تعارف کرتے ہیں، یہ وہ شخص ہے کہ جس نے فلاں اچھا کام کیا، یہ وہ شخص ہے جس نے یہ اچھے کام کیے، تو آپ دیکھیں کہ وہ قریب بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ وہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اشارہ بعید کے لیے جو یعنی اسم ہوتا ہے، ہم شان اور تعظیم کی وجہ سے یعنی قریب والے کے لیے بھی یہ اشارہ بعید استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے ہا اولا۔ ہا اولا، ہا اولا یہ بھی جو ہے اس میں اشارہ ہے، اور ناظرین جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ ہاذا یہ قریب مذکر کے لیے ہے، ہاذانی یہ اچھا قریب مذکر ایک مذکر کے لیے ہاذا، دو مذکر کے لیے ہاذانی یا ہاذینی، اور دو سے زیادہ یعنی جمع مذکر کے لیے آتا ہے ہا اولا۔ ہا اولا یہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ اشارہ قریب کے لیے ہے۔ ناظرین ہا اولا اس کا معنی ہوتا ہے ان سب، ان سب، وہ سب، یعنی وہ معنی کہ جو ہے اس میں اشارہ کے اعتبار سے جمع مذکر پر دال ہو، وہ معنی یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ہا اولا میں پھر عرض کر رہا ہوں یہ اشارہ بعید جمع مذکر، اشارہ قریب جمع مذکر کے لیے، قریب کے اشارے کے لیے اور جمع مذکر کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے ناظرین کہ پہلا جو ہا اولائی اس سے مراد جو ہے وہ کافر ہے، اور دوسرا جو ہا اولائی اس سے مراد مسلمان ہے۔ پہلا ہا اولا اس سے مراد کافر ہے، دوسرا ہا اولا اس سے مراد مسلمان ہے۔ ناظرین یہاں پر اسماء کمپلیٹ ہوئے، آئیے چلتے ہیں اب حروف کی جانب، کیونکہ کوئی فعل یہاں پر موجود نہیں۔ لا یہ حرف نفی ہے، لا حرف نفی، اس کا معنی ہوتا ہے نہیں یا نہ۔ ہم کہتے ہیں نا نہ بھائی یہ کام میرے لائق نہیں، تو یہ نہ نہیں ان معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے الا۔ الا جو ہے یہ غایت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے طرف کی طرف تک، طرف کی طرف تک، یعنی ہم اپنے جملوں میں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، کہاں کی طرف جا رہے ہو؟ میں فلاں کی طرف جا رہا ہوں۔ کس طرف جا رہے ہو؟ میں فلاں طرف جا رہا ہوں۔ کہاں تک جانا ہے؟ مجھے فلاں تک جانا، فلاں جگہ تک جانا ہے، تو یہ تک طرف کی طرف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ناظرین یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اس کے بعد واو ہے، واو جو ہے یہاں پر عطف کے لیے استعمال ہوا، اور عطف کا معنی ہوتا ہے مختلف افراد کو ایک حکم میں شامل کرنا، اس کا معنی ہے اور۔ تو یہاں پر 4 اسماء ہیں، 3 حروف ہیں، سب کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیے۔ میم پیش مو، زال با زبر زب، زال زبر زا، با یا زر بی، نون زبر نا، مذب زبینا، با یا زبر بی، نون زبر نا، بینا، زال کھڑا زبر زا، لام زلی، کاف زبر کا، ذالکا، لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، لا الہ، ہا کھڑا زبر آ، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی، واو زبر وا، لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، ولا الہ، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف زبر لا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی، روکیں گے تو ہا اولا پڑھیں گے۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ۔ ترتیل کا معنی ہے انتہائی ٹھہر کر پڑھنا، قرآن کریم میں ہے ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کو ٹھہر کر پڑھا کرو۔ آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء، لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء۔
اب ہم پڑھیں گے ناظرین حیدر کے ساتھ، اتنا جلدی پڑھنا کہ حروف بآسانی سمجھ میں آ سکیں، جس طرح آپ نماز تراویح میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین تلاوت کمپلیٹ ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے، تفہیم القرآن، قرآن کو سمجھنا سمجھانا، یہی اس پروگرام کا بنیادی مقصد بھی ہے۔ اس میں حرف بحرف ترجمہ، آسان فہم، بامحاورہ ترجمہ اور آخر میں اس کی تفسیر ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں حرف بحرف ترجمے کی جانب۔ مذبذبین ڈگمگا رہے ہیں، وہ ڈگمگا رہے ہیں، بینا درمیان، ذالکا اس کے، لا نا الا طرف، ہاؤلائی ان کی، وا اور لا نا الا طرف، ہاؤلائی ان کے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم بامحاورہ ترجمے کی جانب۔ مذبذبین بین ذلک لا الہ هؤلاء ولا الہ هؤلاء۔ وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان متزلزل ہیں، نہ ان کافروں کی طرف ہیں نہ ان مسلمانوں کی طرف۔ ذالکا اس کا معنی کیا ہے؟ اس سے مراد کفر اور ایمان ہے۔ پہلا جو ہاؤلائی، اس سے مراد کافر ہے، آپ دیکھیں بریکٹ کے درمیان کافر لکھا ہوا ہے، کافروں لکھا ہوا ہے، اور پھر ناظرین یہاں پر جو ہاؤلائی، اس سے مراد مسلمانوں ہیں۔ میں پھر اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں کرتا ہوں۔ وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان متزلزل ہیں، نہ ان کافروں کی طرف ہیں نہ ان مسلمانوں کی طرف ہیں۔ ناظرین یہ آسان فہم بامحاورہ ترجمہ، اور آئیے چلتے ہیں ناظرین اس کی تفسیر کی جانب کہ اس میں اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ اب یہاں تھوڑا سا غور فرمائیں تو ناظرین پیچھے سے یعنی کئی آیات کریمہ سے ایک تسلسل کے ساتھ، بلکہ آیت نمبر 187 سے ایک تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی اللہ رب العالمین نے جو ہے منافقین کا ذکر فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ ایک آیت میں ان الذین آمنوا ثم کفروا، اب وہاں پر اللہ رب العالمین نے منافقین کی اقسام بھی بیان فرمائی، پھر اس کے بعد ناظرین جو منافقین کا انجام بد ہے اسی بیان فرمایا، پھر منافقین کی علامات بیان فرمائیں کہ منافقین کی علامات کیا ہوتی ہیں، ان کے احوال کیا ہوتے ہیں، ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، اور پھر ناظرین یہاں پر آیت نمبر 142 اس میں یہ فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم، کہ بے شک منافقین یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حال یہ ہے کہ اللہ ان کو دھوکے کی سزا دینے والا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اب ان کی عملی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھنے کا دل نہیں چاہتا۔ یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، یعنی جب ساتھ کچھ لوگ جمع ہوں تو ان کو دکھانے کے لیے متقی پرہیزگار بن جاتے ہیں، بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، اور جب لوگ چلے جائیں، اکیلے ہوں، خلوت میں ہوں، تو پھر کوئی نماز انہیں یاد نہیں رہتی، پھر کچھ اللہ کی یاد انہیں یاد نہیں رہتی۔ تو فرمایا کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے ریاکاری، اس کے بارے میں ہم کل گزشتہ پروگرام کی ناظرین جو سبق کی تفسیر تھی اس میں ہم نے عرض کیا ہے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور اللہ کا ذکر نہیں کرتے مگر بوجھل دل کے ساتھ بہت تھوڑا کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر بھی ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور کیفیت جو عملی کیفیت ہے وہ بتائی جا رہی ہے، مذبذبین بین ذالک، یہ بہت زیادہ ہوشیار تو بنتے ہیں
کہ مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان والے ہیں، ہم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، اے صحابہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہمارا بھی یہی مقام ہے جو تمہارا مقام ہے. اور جب جو ہے کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ان سے جا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، ہم ان کے ساتھ خداع کر رہے تھے، ان کو دھوکہ دے رہے تھے. کافروں کو اس طریقے سے خوش کرتے ہیں. اور پیچھے ناظرین آیت کریمہ گزری ہے کہ ان کا حال یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کی گھات لگائے ہوتے ہیں، مسلمانوں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. اور اگر کہیں مسلمانوں کو فتح عطا ہو جائے فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا وَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، مسلمانوں کو فتح مل جائے، کامیابی مل جائے تو مسلمانوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم تو تمہارے ساتھ تھے، اب مال غنیمت میں ہمیں حصہ دے دو. اور اس کے علاوہ فرمائے کہ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيب، اگر کافروں کے یہاں پر کوئی ان کے نصیب میں کوئی کامیابی ہے تو پھر ان سے کہتے ہیں کہ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہم تم پر غالب نہیں آئے تھے، ہم نے تمہیں اچھے مشورے نہیں دیے تھے، ہم نے تمہیں مسلمانوں سے فلاں فلاں وقت نہیں بچایا تھا، ان سے ان کی راز و نیاز کی باتیں ہم نے تمہیں نہیں بتائی تھی، اور ان کے جو منصوبے تھے قبل از وقت ہم نے تمہیں آگاہ نہیں کیا تھا. اس طریقے سے وہ کافروں کے پاس بھی جاتے ہیں. تو یہ ان کی ایک منافقے یعنی نفاق کی کیفیت تھی جو اللہ رب العالمین نے بیان فرمائی. یہاں پر بیان فرمائی کہ مذبذبین بین ذالک، یہ بڑے چالاک بنتے ہیں، بڑے ہوشیار بنتے ہیں، لیکن ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ نہ یہاں کے ہوتے ہیں نہ وہاں کے ہوتے ہیں. مذبذبین بین ذالک، وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، متزلزل ہوتے ہیں. لا الہ الا ولا الہ الا، نہ کافروں کی طرف ہوتے ہیں نہ مسلمانوں کی طرف ہوتے ہیں. یعنی جب مسلمانوں کے یہاں کچھ ہو تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب کافروں کے یہاں کچھ ہو تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو نہ یہاں کے نہ وہاں کے، یہ درمیان میں ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، متزلزل ہوتے ہیں. ناظرین اب یہاں پر ایک بات ہم عرض کریں گے کہ مذبذب، یہاں جو مذبذبین کا لفظ استعمال ہوا اس سے مراد کیا ہے. مذبذب اس شخص کو کہا جاتا ہے جو دو چیزوں یا دو کاموں کے درمیان متردد ہو. اس پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے لیکن مختصر سے بریک. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی تفسیر کی جانب. ناظرین و سامعین، جس طرح ہم نے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے منافقین کے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ مذبذبین بین ذالک، کے کفر اور ایمان کے درمیان متزلزل رہتے ہیں. لا الہ الا، نہ یہ کافروں کی طرف ہوتے ہیں، ولا الہ الا، نہ مسلمانوں کی طرف ہوتے ہیں. ہم تذبذب کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ مذبذب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو دو چیزوں یا دو کاموں کے درمیان متردد ہو، یعنی یہ کام کروں یا یہ کام کروں، اس کے ذہن میں کوئی بات اسے سوچتی نہیں ہے. تذبذب کا اصل معنی تحیر اور اضطراب ہے، متحیر رہنا، حیران رہنا، اضطراب میں ہونا، پریشانی میں ہونا. کیونکہ منافق اپنے دین میں متحیر ہوتا ہے، وہ کسی صحیح اعتقاد کی طرف رجوع نہیں کرتا. منافقین نہ مشرکین کی طرح صراحتاً شرک کرتے ہیں، نہ مؤمنین کی طرح مخلص ہوتے ہیں، وہ اس کے درمیان مذبذب ہوتے ہیں. اس کا معنی ہے کہ وہ اسلام اور کفر کے درمیان مذبذب ہیں. امام مسلم نے اپنی صحیح میں حدیث نمبر 2284 ہے 2284 حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو بکری کے دو ریوڑوں کے درمیان حیران ہو، کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہو کبھی اس ریوڑ کی طرف جاتی ہو، لیکن حیران ہو اور کسی کی بھی نہ ہو، نہ وہاں نہ یہاں، کبھی وہاں بھاگے کبھی یہاں بھاگے. اور منافقین کی مثال بھی ایسی ہی ہے. اور منافقین اپنے تئیں اپنے گمان میں اپنے آپ کو بڑا سمجھدار تصور کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے یوں سمجھ لیجیے ناظرین ساری پول پٹیاں یہاں پر کھول دیں کہ ان کا عمل کیا ہوتا ہے، ان کی کیفیات کیا ہوتی ہیں، ان کے احوال کیا ہوتے ہیں، اور پھر انجام کار یہ خائب اور خاسر ہوتے ہیں. اس کا بیان بھی انشاءاللہ اگلی آیات کریمہ میں اللہ رب العالمین بیان فرمائے گا. تو ناظرین اس نے بیان فرمایا ہے، ہم انشاءاللہ اس کے ضمن میں اس کی تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. میں ایک حدیث پاک عرض کروں گا کہ جو منافقین ہوتے ہیں ناظرین
ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے مابین جب تشریف فرما ہوئے تو صحابہ کرام علیہم رضوان اس وقت دجال کا ذکر کر رہے تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قیامت کی بہت بڑی نشانی ہے، لیکن کیا اس سے بڑھ کر میں قیامت کی نشانی نہ بتاؤں؟ عرض کی یا رسول اللہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ وہ ریاکاری کرنا ہے، یعنی ایک شخص نماز پڑھ رہا ہوگا اور لمبی نماز پڑھے گا، اس لیے نہیں کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، بلکہ اس لیے کہ کوئی دیکھنے والا کوئی شخص اسے دیکھ رہا ہے۔ تو منافقین کی بھی یہ علامت ہے کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں، یراؤون الناس۔ تو ناظرین، ہم مسلمان ہو کر ریاکاری کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ نفاق کی کچھ علامتیں پھر ہم میں بھی موجود ہیں۔ حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص میں 4 خصلتیں ہوں وہ خالص منافق ہوگا، اور جس شخص میں ان میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، حتیٰ کہ وہ اس خصلت کو چھوڑ دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ منافق ہمیشہ خیانت کرتا ہے، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب بھی بات کرے جھوٹ بولے، سچ اس کی زبان پر آئے ہی نہیں، جب عہد کرے تو اس کے خلاف کرے، جب جھگڑا کرے تو بد کلامی کرے، کلم گلوچ کرے۔ ذرا سوچیے ناظرین، یہ جو منافقین کی علامت ہے، ہم میں سے ہر شخص اپنا محاسبہ کرے، کہیں یہ علامتیں ہم میں تو موجود نہیں، اگر ہیں تو پھر اس سے دور ہو جائیے، نفاق سے دور ہو جائیے، تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں خالص ایمان عطا فرمائے اور خالص ایمان پر تا دم حیات ہمیں کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو نفاق سے محفوظ و مامون فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 143 143، اس کا جو فرسٹ پورشن ہے تفسیر جو ہے کمپلیٹ ہوئی، اور ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا۔ آئیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے، یہ ہمارے اس پروگرام کا لاسٹ سیگمنٹ ہے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہو رہے ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی بھی ملک سے اٹھائیے، اپنے فون اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بول رہی ہوں، ریانہ فاطمہ۔ جی میری بہن، آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں، سبق و ترجمہ تیاری کی ہے آپ نے؟ جی جی سنائیے۔ پڑھ لوں گی انشاءاللہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے۔ بالکل پریشان نہ ہو، آرام سے پڑھیے۔ جی مذبذبین بین ذالک، بین نہیں بین نہیں ہے، بین نہیں، بین ذالک لا الہ ہوا، لا الہ اولائی، لا الہ اولائی، اے نہیں ای، ہا اولائی، لا الہ اولائی۔ ایک منٹ دیکھیں، آپ یہاں پر غلطی کر رہی ہیں، ہا اولا اے، یہ نہیں ہے، ہا اولائی۔ جی پڑھیے۔ جی لا الہ اولائی ولا الہ اولا، ولا الہ اولا، ولا الہ اولا۔ ترجمہ پڑھیں گی؟ جی سنائیے۔ وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان متنزل ہیں، نہ ان کافروں کی طرف ہیں نہ ان مسلمانوں کی طرف ہیں۔ ماشاءاللہ، آپ نے اچھے انداز سے کوشش کی، لیکن کوشش کو بڑھائیے، تھوڑا اور کوشش کیجئے، اس کو بار بار پریکٹس میں لائیے، بار بار ریپیٹ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہت بہتر ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا کراچی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے؟ رمشا کراچی سے۔ جی بیٹا، آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں، سبق و ترجمہ سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مذبذبین بین ذالک لا، ذالک لا،
ذالک لا بیٹا کا کو کھینچیں گے نہیں، ذالک لا الہ، ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان متزلزل ہے نہ نہیں کافروں کی متزلزل ہیں، متزلزل ہیں، نہ کافروں کی طرف ہیں نہ ان مسلمانوں کی طرف ہیں۔ ماشاءاللہ بیٹا اچھے انداز سے آپ نے پڑھا، بہت بہت شکریہ، آپ نے کراچی سے ہمیں جوائن کیا۔ چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون اور کہاں سے؟ یہ رخسانہ کراچی سے۔ جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں ہیں، سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، وہ اس کفر اور ایمان کے درمیان متزلزل ہیں، نہ کافروں کی طرف ہیں نہ ان مسلمانوں کی طرف ہیں۔ ماشاءاللہ بہت بہت شکریہ، آپ نے کراچی سے جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون اور کہاں سے؟ ہیلو، جی کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ ہیلو، ہاں جی، یہ میری بیٹی سنانا چاہتی ہے، سبق روزانہ بیٹھتی ہے تو میری اور بہن روزانہ ہم اس کو سننے کے لیے تکلیف بیٹھے آتی ہوئے ہے، ہیں۔ جی جی ایک منٹ۔ السلام علیکم، جواب دیجیے آپ۔ میں معافی چاہتا ہوں شاید ہماری آواز آپ تک صحیح نہیں پہنچ رہی، آپ دوبارہ ہمیں جوائن کرنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھتے ہیں ناظرین اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون اور کہاں سے؟ جی، میں واقعات سے مس خلیل بول رہی ہوں۔ جی میری بہن آپ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سبق کو ترجمہ سنائیے۔ آپ پڑھا دیں۔ ٹھیک ہے۔ آج میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مذبذبین مذبذبین بین ذالک، بین نہیں بین ذالک ذالک لا الہ لا الہ ہؤلاء ہؤلاء ولا الہ ولا الہ ہؤلاء۔ ہؤلاء۔ اسے بار بار ریپیٹ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کا پڑھنا بہتر ہو جائے گا۔ بہت بہت شکریہ، آپ نے واقعی سے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم۔ میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں السلام علیکم۔ کے لیے وہ آپ نے فرمایا جو الف زیر ای ہے نا، آپ کی آواز مجھے صحیح طور پر نہیں آ رہی، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کی کال ڈسکنیکٹ ہو چکی ہے۔ کل کے پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ جو آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں ہم تک صحیح نہیں پہنچا، مجھے صحیح آواز نہیں آئی۔ ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 3:30 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں، اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا qsas@aryqtv.tv۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔